بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنو، کیا تم سوچتے ہو جو چاہو گے فوراً مل جائے گا؟ دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے، ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا۔ اللہ کہتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ پر یقین، میرا تو اللہ ہی رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ انسان، میں بہت اکیلا ہوں یا رب تو پھر یہ بات کس سے کر رہے ہو؟ آج کی خوبصورت دعا، اے اللہ اتنا بدل دے یہاں تک کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ ایک دن آپ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے والدین بالکل ٹھیک تھے، مگر اس وقت آپ کا ایک بیٹا اور بیٹی آپ کی جگہ لے چکے ہوں گے جو آپ کو غلط سمجھیں گے۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ زندگی پل پل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے اور انسان وہم میں ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو معجزات، مجھے اللہ تعالیٰ کے ان دو معجزات سے بہت محبت ہے جو اس نے مریم اور زکریا کو دی ہے، اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے رحمان الرحیم رب، تو میری دعاؤں کو قبول کر، جو مجھے ناممکن نظر آتی ہیں لیکن تیرے لیے تو سب ممکن ہے۔ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے رب، تو میری دعاؤں کو اس طرح قبول کر کہ میں حیران رہ جاؤں۔ آمین۔ رات کو ہر کروٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآنی آیات، سورتیں، تسبیح، وظائف وغیرہ کرتے کرتے سو جائے اور پھر رات میں کسی وقت بھی اپنی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی دعا مانگے گا تو وہ اللہ تعالیٰ وہ خیر اسے عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بعض ایسی روایات بھی ہیں جن میں باوضو سونے کی قید نہیں ہے، بغیر وضو بھی تلاوت، ذکر، تسبیحات اور وظائف وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائے اور رات آنکھ کھل جائے، یہ کروٹ بدلتے وقت جتنی مرتبہ جو دعا مانگی جائے گی وہ سب انشاءاللہ تعالی مستجاب ہوں گی۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام ہے دعا۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے سگنلز کبھی کم نہیں ہوتے، جنگل ہو یا رات کے اندھیرے، کہیں سے بھی کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہو۔ درود شریف، جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں، درود پڑھا کرو، سنو، رک جاؤ اور درود شریف پڑھا کرو اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دیں، اور سٹیٹس بھی روزانہ لگایا کریں۔ آپ کا ہر کام ایسے ہوگا
جیسے آپ سوچا ہوگا، بے شک غموں کو دور کرنے والے اسباب میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر ایک مرتبہ کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ تبدیلی لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔